مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نمبر 0300228140 شکریہ۔ آج ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی، جس کا مفہوم اور جس کی ایپلیکیشن کے سلسلے میں مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو پہلے ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کے متعلق سوالات جو ہیں وہ تب آپ کو حل دیں گے۔ پہلی بات جو سب سے پہلے تو جان لیتی ہے وہ یہ کہ اجتہاد کیا چیز ہے، اس کے معنی اجتہاد جو ہے عام طور سے ذہن میں یہ تصور لوگوں کے رہتا ہے کہ اجتہاد کے معنی ہے شرعی مسائل یا فقہی احکام وغیرہ سے متعلق کو حل کے سلسلے میں اپنی عقل کو استعمال کرنا۔ یہ تصور عام طور سے اجتہاد کا ذہن میں رہتا ہے، لیکن یہ تصور کسی حد تک درست بھی ہے اور ساتھ ہی اتنا ناکافی ہے کہ اس کی وجہ سے صحیح مفہوم کے سمجھنے میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اجتہاد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے کوشش کرنا، جوہد سے نکلا ہے۔ جد و جہد ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ جوہد کے معنی ہے کوشش اور اجتہاد کے معنی ہے کوشش کرنا۔ اور اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو معلوم کرنے کے لیے اپنی سی پوری کوشش صرف کر دینا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس خاص سچویشن میں اسلام کا مطالبہ کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے اپنی سی پوری کوشش صرف کر دینا، اس کا نام اجتہاد ہے۔ اب اس کوشش کے ذرائع مختلف ہیں اور اس کے نتائج مختلف ہیں۔ کوشش کا ذریعہ سب سے پہلا یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا حکم معلوم کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ قرآن ہے، لہذا قرآن کی طرف رجوع کرنا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو سنت کی طرف رجوع کرنا، اور اگر کوئی شرعی حکم ان دونوں کے اندر موجود نہیں ہے تو انہوں نے جو بیسک پرنسپلز لے ڈاؤن کیے ہیں ان کی روشنی میں اپنی عقل کو استعمال کر کے اور انالوجی استعمال کر کے پھر اس نتیجے تک کسی نتیجے تک پہنچنا، یہ تو ہے اس کے ذرائع۔ نتائج اس کے یہ ہے کہ اس کوشش کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آج اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حلال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اس کوشش کے نتیجے میں آدمی اس نتیجے پر پہنچے کہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنی تحقیق اور ریسرچ کے نتیجے میں، قرآن سنت کی ریسرچ کے نتیجے میں اگر اس نتیجے پر پہنچے کہ فلاں کام جائز ہے تو لوگ کہتے ہیں اجتہاد ہوا، لیکن اگر اسی کوشش کے نتیجے میں کوئی آدمی اس انتہا تک پہنچے کہ قرآن سنت کے دلائل کی روشنی میں اور اس کی نصوص پر غور کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا ناجائز ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں اجتہاد ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کے معنی یہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی گنجائش ملنی چاہیے یا کوئی جواز پیدا ہونا چاہیے کسی ایک صورت کا، اور اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے قرآن سنت کی دلائل کی روشنی میں کہ یہ چیز قرآن و سنت کی کے اوپر غور کرنے اور ریسرچ کرنے کے نتیجے مجھے حرام معلوم ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ اجتہاد کر رہا ہے، حالانکہ اجتہاد دونوں صورتوں میں ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ نہیں ہے اجتہاد کے معنی کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی صورتحال کا کے اندر کوئی گنجائش کا پہلو نکالنا، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کا حکم اگر جائز ہونے کا ہے تو وہ معلوم ہو جائے، ناجائز ہونے کا ہے تو وہ معلوم ہو جائے۔ اس کی اصل ہے اجتہاد کی جو اصل نکلی
وہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. تو آپ نے جب گورنر بنا کر بھیجا، ساتھ ہی اس زمانے میں جو گورنر ہوتا وہی قاضی بھی ہوتا تھا، یعنی عدالتی فیصلے وہ کرتا تھا. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ جب تم جاؤ گے تمہارے سامنے مختلف مسائل آئیں گے تو ان کا تصفیہ کس طرح کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق ان کا فیصلہ کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کوئی حکم براہ راست تم قرآن کریم میں نہیں پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کروں گا، اس کے مطابق عمل کروں گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت میں بھی نہیں پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے اس وقت یہ لفظ استعمال کیا کہ اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرز عمل کی توثیق فرمائی اور توثیق فرماتے ہوئے ان کے سینے پر ایک بے تکلفی کے انداز میں ہاتھ مارا اور فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اللہ کے رسول کے الچی کو صحیح بات کی توفیق دی. جس کے معنی یہ کہ آپ نے اس کی شکر مجھے تصدیق فرما دی کہ یہی طریقہ کار درست ہے کہ اگر کوئی حکم قرآن میں ہے تو اس پر عمل کیا جائے، سنت میں ہے تو اس پر عمل کیا جائے، دونوں میں نہیں ہے تو انہی دونوں کے متعین کردہ اصولوں کی روشنی میں آدمی اپنی رائے کو استعمال کر کے اور حق معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. یہ بنیاد ہے اجتہاد کی. تو اس کے اوپر عمل ہر دور میں ہوتا رہا اور یہ جو مشہور ہے یہ بات کہ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اب کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، تو یہ دوسری غلط فہمی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اجتہاد ایک اجمالی مفہوم ہے اور اس کی قسمیں بہت ساری ہیں. اجتہاد یہ تو ایک اجمالی تصور حضرت معاذ کی حدیث سے معلوم ہوا اجتہاد کا، لیکن اس کی قسمیں بہت سی. ایک اجتہاد وہ ہے جس کو کہتے ہیں اجتہاد فی الشرع یا اجتہاد مطلق بھی سے بھی تعبیر کرتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو اجتہاد فی الشرع کرتا ہے یا مجتہد فی الشرع ہوتا ہے یا مجتہد مطلق جس کو کہتے ہیں، وہ پوری شریعت یعنی جتنے شریعت کے حصے ہیں، ابواب ہیں، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکات، معاملات، نکاح، طلاق، بیع، شراء، اجارہ، جتنے ابواب ہیں ان سب کے اندر وہ اجتہاد کرتا ہے اور ان سب کے بارے میں اپنا ایک منظم مسلک یا مذہب پیش کرتا ہے کہ میں ہر جزئیے کے بارے میں اس کے بارے میں یہ مذہب رکھتا ہوں. اس کو کہتے ہیں مجتہد فی الشرع. یہاں اس سے پہلے ایک اور بات کی وضاحت بھی مناسب ہوگی کہ اجتہاد کے معنی جس طرح یہ ہیں کہ جو حکم قرآن میں اور سنت میں نہیں ہے ان کو قرآن سنت ہی کی اصولوں کی روشنی میں استنباط کرنا، وہاں اس کے ایک اور معنی ہے. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن ہی کے اندر ایک سے زیادہ انٹرپریٹیشن کا احتمال ہوتا ہے. قرآن میں ایک حکم موجود ہے لیکن اس کو انٹرپریٹ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. اب کوئی فقیہ یا مجتہد ان مختلف انٹرپریٹیشن میں سے کسی ایک انٹرپریٹیشن کو پریفر کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ انٹرپریٹیشن زیادہ تر صحیح ہے. مثال اس کی آسان سی یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے تو ان کے لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ ان کو وہ عدت گزاریں گی کتنی، اس کے لیے قرآن کریم نے استعمال کیا ہے کہ 3 قر قاف رے حمزہ، یہ لفظ استعمال کیا قرآن کی. لغت میں قر کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں اور طہر کے بھی آتے ہیں، باقی یعنی باقی کا زمان ہے، اور حیض کو بھی تو قر کہتے ہیں اور باقی کو بھی کہتے ہیں. تو اب یہاں 2 انٹرپریشن ممکن ہو گئے کہ 3 حیض ہے یا 3 طہر ہے.
اب یہ بات کہ ان میں سے کون سی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے اور جہاں پر کون سی اپلیکیبل ہے، اس کے بارے میں آراء کے اندر اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور یہ عمل کہ ان میں سے کسی کی انٹرپریٹیشن کو اختیار کرنا، دوسری کو ترک کر دینا، یہ بھی اجتہاد کا حصہ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی قرآن و سنت کے دلائل میں ایک ظاہری تعارض معلوم ہوتا ہے، کنٹراڈکشن معلوم ہوتی ہے بظاہر، کہ ایک جگہ ایک بات کہی گئی ہے، دوسری جگہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو کنٹراڈکٹ کرنے والی دوسری بات کہی گئی ہے۔ اب ایسی صورت میں دونوں کو ریکنسائل کرنے کے لیے جو تحقیق اور ریسرچ کی جاتی ہے وہ بھی اجتہاد کہلاتی ہے۔ تو یہ کام بھی مجتہد کرتا ہے۔ تو مجتہد کی شرح جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ سارے کام انجام دیتا ہے تمام ابواب فقہ کے اندر، تو شروع سے لے کے آخر تک سارے۔ دوسرا ہوتا ہے اجتہاد جس کو فی المذہب کہتے ہیں۔ اجتہاد فی المذہب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو پہلے قسم کا مجتہد ہے اس نے اپنے عمل کے دوران کچھ جو انٹرپریٹیشن کے کچھ اصول مرتب کر دیے، یہ مجتہد فی المذہب جو ہے وہ انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی انٹرپریٹیشن دیتا ہے، جو بعض اوقات پہلے والے مجتہد سے مختلف بھی ہوتی ہے۔ یہ اجتہاد فی المذہب کہا جاتا ہے۔ تیسرا اجتہاد جسے کہتے ہیں اجتہاد فی المسائل۔ اجتہاد فی المسائل اس اجتہاد کو کہتے ہیں کہ جس میں جو نئی نئی سچویشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں مختلف زمانوں میں، جو پہلے وہ سوال ہی نہیں تھا، آج پیدا ہو گیا، پہلے وہ صورتحال نہیں تھی، آج پیدا ہو گئی، کیونکہ نہیں تھی پہلے اس واسطے نہ قرآن میں اس کا صریح حکم موجود ہے، نہ سنت میں موجود ہے، نہ پچھلے مجتہدین کے ذکر کیے ہوئے احکام میں موجود ہے۔ تو یہ اجتہاد فی المسائل یہ ہے کہ ایسے مسائل کے بارے میں خاص طور پر کوئی آدمی قرآن و سنت کے اصول اور پچھلے مجتہدین کے طے کیے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے کے بعد ان کا حکم نکالتا ہے، یہ اجتہاد فی المسائل۔ تو یہ تیسری قسم جو ہے یعنی نئی سچویشنز کا حل تلاش کرنا قرآن و سنت سے اور قرآن و سنت کے دلائل سے اور قرآن و سنت کے طے کردہ اصولوں کے مطابق، یہ عمل جو ہے اجتہاد کا، یہی وہ عمل ہے کہ جس کی ہر دور میں ضرورت پیش آتی ہے، اور آج ہم اسی ضرورت سے دوچار بھی ہیں۔ اور یہ اس قسم کا جو یہ اجتہاد ہے یہ کسی دور میں کبھی بند نہیں ہوا، نہ آج بند ہے، اور نہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ اجتہاد نہیں لوگوں نے بند کر دیا ہے اور ختم کر دیا ہے۔ اب دیکھیے جس کی نئی سچویشن پیدا ہو رہی ہے ان سب کے بارے میں وہ یہی علماء جو کہلاتے ہیں راسخ العقیدہ علماء، تو وہی ان سارے مسائل کے بارے میں جواب دیتے ہیں اور ان کے بارے میں حکم مستنبط کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ حکم نہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، نہ پچھلے فقہا کے کلام میں موجود ہے، لیکن یہ اجتہاد کر کے ہی بتایا۔ مثلا اب یہ ساری طور پر ہوائی جہاز کے مسائل پیدا ہو گئے، ہوائی جہاز میں نماز ہو تو کیسے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، مثلا اب ہوائی جہاز پہلے تو نہیں تھا۔ اب یہ کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ ہوائی جہاز کے اندر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں، کیونکہ پہلا سوال تو یہ ہوا کہ قبلے کا رخ کیسے درست ہوگا، کیسے متعین ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آیا خدا کا وہی حکم ہے جو خشکی کا ہے یا نہیں ہے۔ بہر اس کے بارے میں جواب دیا گیا کہ نماز پڑھنا جائز ہے مثلا، اور اس کے اوپر بحث کی گئی۔ اس کے اوپر یہ مسئلہ پیش آیا کہ صاحب بہت سی جگہوں پر دن جو ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ کا ہوتا ہے، تو وہاں پر نمازیں کیسے ہوں گی اور روزے کیسے ادا کیے جائیں گے۔ یہ مسئلہ براہ راست بالکل صریح انداز میں قرآن میں یا سنت میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے بارے میں احکام دیے گئے۔ اسی طرح کے بے شمار مسائل جو روز بروز پیش آتے رہتے ہیں وہ اجتہاد فی المسائل کے دائرے میں آتے ہیں، اور ان کے اوپر علماء کرام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ اجتہاد فی المسائل کا دروازہ بند ہے، بلکہ اس کے اوپر عمل ہوتا رہا ہے۔ لیکن غلط فہمی یہاں سے لگتی ہے کہ اجتہاد کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کو جائز کہا تو اجتہاد ہوا اور ناجائز کہا تو اجتہاد نہیں ہوا، یا کوئی اگر آسانی پیدا کی تو اجتہاد ہوا اور اگر آسانی پیدا نہیں کی تو اجتہاد نہیں ہوا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اجتہاد بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو کہا گیا کہ وہ دروازہ بند ہے یا اس کے بارے میں راستہ نہیں ہے، راستے کے اندر تنگی ہے، وہ اجتہاد کی شرح ہے کہ اجتہاد کی شرح وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی
اس کام کے لیے فارغ کر لی اور اس نے وہ جو مطلوبہ قابلیت اور مطلوبہ علوم ہیں وہ اس کے اندر حاصل کرنے میں اپنی پوری زندگی ترتیب پر لے کر طہارت سے لے کر میراث تک جتنا دین کے تمام شعبے ہیں ان سب کے اندر اپنا ایک مذہب پیش کیا. تو یہ عمل جو ہے یہ آج بھی یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ صاحب ایسا کوئی کر نہیں سکتا, منع ہے ایسا کرنا, ہرگز نہیں, آج بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کی ضرورت ہے کہ جو اپنی زندگی کو اس کام کے لیے فارغ کرے اور فارغ کر کے پورے دین کے ایک ایک جز کو اپنی مطلوبہ صلاحیتوں کے تحت اس کے علوم کو حاصل کر کے, قرآن کے سارے معارف کو حاصل کر کے, حدیث کے تمام علوم کو حاصل کر کے اور زندگی سفر کر کے پورے مذہب کو بیان کریں. تو وہ آدمی ایسا پیدا ہوا نہیں ایک مدتوں سے. اس واسطے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دروازہ بند ہو گیا. دروازہ بند نہیں ہے, دروازہ آج بھی کھلا ہے, بشرطے کہ کوئی شخص اس میں داخل ہونے والا ہو اور داخل ہونے کی جو مطلوبہ شرائط ہیں اور جو اس کے مطلوبہ اوصاف ہیں ان کا حامل ہو تو وہ اجتہاد بالشرع کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ آج اجتہاد بالشرع نہیں ہے. ہمیں آج ضرورت ہے اجتہاد بالمسائل کی, کہ نو بنو مسائل اٹھ رہے ہیں, نو بنو حالات سامنے آ رہے ہیں, ان کے لیے ان کے اندر ہمیں شریعت کا حکم جاننے کی ضرورت ہے. یہ اجتہاد کا دروازہ نہ کبھی بند ہوا, نہ کسی نے بند کیا, نہ یہ کام رکا, اور نہ ہاں رائے مختلف ہو جاتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنے اجتہاد کے نتیجے میں اس فیصلے تک پہنچا کہ اس صورت میں جو اس نے رائے دی وہ ذرا تنگی کی حامل ہے, اور دوسرے شخص نے اجتہاد کے مسائل کیا اور اس نے اس کو جو رائے دی وہ ذرا نسبتاً اس میں وسعت ہے یا کشادگی ہے یا آسانی ہے, تو یہ رائے مختلف ہو جاتی ہے. تو ان راہ سے مختلف ہونے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اجتہاد بند ہو گیا, اجتہاد جاری ہے, وہ ہو رہا ہے. البتہ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اجتہاد جو ہے جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث میں دیکھا یہ قرآن اور حدیث کی نصوص کے مد مقابل نہیں ہے کہ ایک طرف قرآن اور سنت اور ایک طرف اجتہاد ہے, بلکہ یہ اس کا تابع ہے. لہذا جہاں قرآن و سنت کے احکام نصوص واضح ہوں اور اس میں کسی کوئی پیچیدگی نہیں, کوئی ابہام نہیں, کوئی تعارض نہیں, کوئی کنٹراڈکشن ظاہری بھی نہیں, تو وہ اجتہاد کا موقع ہی نہیں ہے. اب آج کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب چونکہ نماز پڑھنا 5 وقت مشکل ہو گیا ہے تو لہذا اس نئے حالات کے تحت اجتہاد ہونا چاہیے کہ 5 نمازوں کے بجائے 3 کر دی جائے یا 2 کر دی جائیں یا ان کے اوقات میں کوئی تبدیلی کر دی جائے. تو وہ نہیں اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ نص کا حصہ ہے اور نص کے مقابلے میں کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا. اجتہاد اس کا مد مقابل نہیں ہوتا, اس کا سبسروینٹ ہوتا ہے, اس کا خادم ہوتا ہے, اس کے تابع ہو کر کام کرتا ہے. لہذا جو یہ بعض مسئلہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب اجتہاد نہیں ہو رہا, وہ حضرات کہتے ہیں جو اجتہاد کو قرآن سنت کا مقابل سمجھتے ہیں کہ قرآن سنت کے نصوص کے مقابل میں اجتہاد کرنا چاہیے. تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں کر رہا تو کہتے ہیں تینوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا. یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کے نتیجے میں ہمیشہ کسی چیز کے جائز ہونے کا فتویٰ ہونا چاہیے, تو اس حساب سے وہ کہتے ہیں کیونکہ ناجائز ہونے کا فتویٰ دیجیے اجتہاد نہیں ہوا. یا وہ کہتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ حقیقت حال سے باخبر نہیں ہے کہ جو نو بنا مسائل ہیں ان کے بارے میں بہرحال یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ غلط فہمیاں اگر یہ دور ہو جائیں تو امید ہے کہ اس کے بارے میں ماشاء اتحاد لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی ذاتی رائے ہوتی ہے, مسئلے کا سولوشن پیش کرتا ہے, وہ کسی اور بائنڈنگ نہیں ہوتا جب تک کہ اجماع نہ ہو. آپ اجماع کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اجماع اور اتحاد کا لنک کیا ہے. تو یہ تو ہے اتحاد کی مختصر چھوٹی سی حقیقت. اب یہ کہ اتحاد جو ہے شریعت میں اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے اس میں وہ حیاتی تو ہے نہیں جو عیسائیت کے اندر ہو گئی ہے کہ صاحب ایک شخص کو فائنل اتھارٹی بنا دیا گیا کہ اب وہ جو کچھ بھی کہے سب کو وہی ماننا ضروری ہے اور دوسرا آدمی اس کے خلاف کوئی رائے نہیں کر سکتا. یہ اسلام میں تصور نہیں ہے. حیراتی تو تجاخریہ میں شاید ہو, مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم نہیں ہے شاید ہو, لیکن یہ تو پہلے جی ہاں اس کے ہوتے ہیں, لیکن بارے میں اس کے بارے میں پوری بچوں کے باقیت نہیں رکھتا تو اس واسطے اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات سے کہہ بھی نہیں سکتا. لیکن میں جو قرآن سنت کے جو تھوڑا بہت جو کچھ طالب علم ہونے کہتے ہیں جو کچھ پڑھا ہے اس کی روح سے حیراتی اس میں نہیں. لہٰذا اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جیسے پوپ نے ایک بات کہہ دی تو اب اس کے بعد
وہ بائنڈنگ اس طرح ہو گئی کہ اب کوئی اسے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں ہے. اور اس کے بے شمار مفاسد بھی تھے، یعنی پاپائیت کے نظام میں جو کچھ ہے وہ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک بحری قزاق کو پوپ بنا دیا گیا تھا، جو پائلٹ تھا اس کو پوپ بنا دیا گیا، اور وہ بائبل میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، صحیح طریقے سے پڑھا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے پوپ کے بارے میں کہ یہ انفیلیبل ہے. لہذا اب اس کے بعد جب یہ کوئی وہ ڈگری جاری کرتا ہے تو اب اس کے اندر کسی جو مجال دم کا دم نہیں، لہٰذا جتنے لوگ ہیں اس کو ماننے کو مجبور ہے. اب بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ تو ایک طرف بیٹھے ہیں اور وہ بحری قزاق اپنی ڈگریاں جاری کر رہا ہے. تو یہ صورتحال اسلام میں تو ہے نہیں، ہے راضی کی. اس کے بجائے یہ ہے کہ یہ اتحاد کی کے لیے کوئی نہ نسل مخصوص، نہ وطن مخصوص، نہ کوئی ادارہ مخصوص، لیکن کچھ شرائط اہلیت ضرور ہے. ظاہر ہے کہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اس آدمی کے اندر، جو کوالیفیکیشن کا حامل ہو وہ اجتہاد کر سکتا ہے، لیکن اس کا اجتہاد جو ہے وہ انفرادی ہے. اور اب یہ امت مسلمہ کا اجتماعی ضمیر ہے جو اس کو قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اب وہ بحث ہوتے ہوتے، ڈبیٹ ہوتے ہوتے کہ ایک شخص نے ایک اتحاد پیش کیا، دوسرے نے اس کے اوپر بحث کی، تیسرے نے اس کے اوپر بحث کی، ہوتے ہوتے ڈبیٹ ایک ڈیولپ کرتا ہے. اور اس کے بعد اگر سب لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے معنی کہ امت اسلامیہ کے اجتماعی ضمیر نے اس کو قبول کر لیا، تو وہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، اس کا نام اجماع ہے. جو وہ اجماع ہو گیا تو اب وہ اجماع جو ہے وہ سارے لوگوں پر اس لیے بائنڈنگ ہو گیا کہ سارے کے سارے لوگ اس سے متفق ہیں، ڈبیٹ کر چکے ہیں، مختلف پہلو سامنے آ چکے ہیں، کنسنسس پیدا ہو گیا. تو اب اس کو ساری بات جو لوگ جو ہے وہ اس کے اتنے پاور ہیں کہ جتنے اہل علم تھے، کوالیفیکیشن رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے باہم بحث و مباحثہ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک وہ پہنچ گئے. تو اب مزید اس کو آگے بڑھانا اور اس کو ری اوپن کرنا یہ اس کی گنجائش نہیں، اس واسطے اجماع کو بائنڈنگ قرار دے دیا گیا. یہ ہے صورت. لیکن ایک اجماع کو جو آج ہوا کوئی دوسری صدی میں آئے گا، وہ اجماع اس کو اجماع کو ایبروگیٹ کر سکتا ہے، اس کو ریپلیس کر سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آج کا اجماع دوسرے اجماع کو ریپلیس کر دے اور ختم کر دے، بشرطے کہ وہ اس اجماع کی بنیاد کسی نص پر نہ ہو، یعنی وہ اتحاد کے ذریعے آیا ہو، نص کی بنیاد پر نہ آیا. آج کا اجماع ہو رہا ہے پاکستان میں، مسلمانوں میں اجماع ہو رہا ہے، تو پروسیس گوئنگ آن. پروسیس اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہو رہا ہے کہ انفرادی طور پر تو کوششیں ہر جگہ ہو رہی ہیں اور نئے موضوعات پر لکھا جا رہا ہے. اب وہ سامنے آتا ہے، اس پر بحث بھی ہوتی ہے. کچھ فورمس ایسے ہیں جو جہاں پر ایک نمائندگی ہے مختلف حلقوں کی اور ان کے اندر وہ ڈبیٹ ہوتی ہے، پھر آخر میں جا کر وہ ایک ریزولوشن وہاں سے نکلتا ہے. جیسے مثلا اسلامک فقہ اکیڈمی ہے جدے میں، اور وہ OIC کے تحت قائم ہے اور اس میں 43 اسلامی ملکوں کی نمائندگی ہے. تو یہ مختلف موضوعات جو ہیں وہاں پر ان کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں سے ایک ریزولوشن نکلتا ہے، وہ عام طور سے کنسنسس سے نکلتا ہے. تو وہ ایک اجماع میں اس کو اس معنی میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ سارے اہل علم تو موجود نہیں ہے اس کے اندر، لیکن بہرحال ایک بڑی اچھی نمائندگی ہے، تو اس کا وزن ہوتا ہے. فتوے کی نوعیت ہے، لیکن اجتماعی فتوے کی نوعیت ہے. اب یہ نہیں میں کہتا کہ بائنڈنگ ہے، بائنڈنگ تو نہیں، بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن ایک وزن ضرور رکھتا ہے اس معنی میں کہ دوسرے اہل علم جو ہے اس کو ایک وزن دیں، اور اگر وہ بھی اس سے متفق ہو جاتے ہیں اور سب لوگ مان لیتے ہیں تو اجماع. تو کیا ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ سارے عالم اسلام میں جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا جائے جو سب کی رائے یہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا گیا ہے اور سب پہ بائنڈنگ بھی ہو گئی. بائنڈنگ ہونے کا دیکھیے شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے. اس طرح کہنا کہ کوئی ادارہ کسی ادارے کا فتویٰ سب پر بائنڈنگ ہو جائے یہ میرے خیال میں قابل عمل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ادارہ ایسا قائم کرنا قابل عمل نہیں ہے جس میں سارے اہل علم جمع ہو جائیں. یعنی ایسا ہو کہ ظاہر نمائندگی تو ہو سکتی ہے لیکن 100% سارے کے سارے اہل علم جمع ہوتے یہ نہیں ہو سکتا. اب پھر بھی اس سے کچھ لوگ باہر رہیں گے، ان باہر رہنے والوں کو آپ ڈپلائز کرتے ہیں کہ صاحب آپ کی رائے کوئی وزن نہیں رکھتی، یہ بات صحیح نہیں.
لیکن بائنڈنگ ہونے کا ایک راستہ شریعت نے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان مختلف اجتہادی آراء میں سے کسی ایک رائے کو کوئی اسلامی ریاست اپنا قانون بنا یا اس کی بنا پر وہ کوئی حکم جاری کر دے، تو یہ تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ حکم الحاکم رافع للخلاف، یہ میکسیم ہے مشہور کہ حاکم یعنی حاکم یعنی ریاست کا حکومت کا ایکسپٹ کر لینا اس طرح کا اجماع ہو گیا اس قوم کے لیے، اس قوم کے لیے بائنڈنگ ہو گیا، اس قوم کے لیے بائنڈنگ ہو گیا، جب تک وہ حکم باقی ہے اسٹیٹ کی طرف سے اس وقت تک سارے لوگوں پر وہ قابل ہر چیزیں میری ذاتی رائے جو ہے اجتہادی رائے وہ کچھ اور ہے، لیکن ریاست نے اس اجتہادی رائے کو قانون کی شکل میں نافذ کر دیا اور اس کے بارے میں کوئی حکم جاری کر دیا، تو اب میں بھی پابند ہوں کہ میں اسی رائے کے حکم پر چلوں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ہماری جو ریاست ہے پاکستانی ریاست یہ 100% اسلام کی ریاست تو نہیں ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ضرور ہے، نہ یہ شورئی سسٹم ہے، یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، کیا اس کی یہ حکم بھی کوئی سسٹم کا نافذ کرے جیسے آپ نے فرمایا وہ بھی بائنڈنگ ہے؟ یعنی بلکہ یعنی ایک شخصی رائے کے مقابلے میں اگر پارلیمنٹ کے ذریعے پر چیزیں کوئی بات جاتی ہے تو وہ زیادہ بلکہ اور زیادہ وزنی ہوگی، تو وہ اگر پارلیمنٹ کے ذریعے قانون بنا کر نافذ کی جائے گی تو پورے کم از کم پاکستان کے باشندوں پر بائنڈنگ ہو گئی۔ ہاں بتائیے کہ وہ تو اتحادی آراء جو بتا رہا ہوں، اتحادی آراء تو وہ سارے جو سبجیکٹ ہوں گی اس تمام باتوں کے وہ بیسک یہ نہیں کہ حکومت خود اپنے بھائی صاحب آپ کچھ سوال پوچھیں۔ میں مجھے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ خمینی صاحب کا جو فتویٰ تھا سلمان رشدی کے اوپر، یہ ان کے پورے یعنی پورے ایران اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا نہ؟ دیکھیے میں وہاں کی صورتحال سے پوری طرح باخبر نہیں کہ وہاں کیا، لیکن مجھے جہاں تک معلوم ہے وہ ہے ان کا فتویٰ جو ہے بائنڈنگ ہوتا ہے، اور میں یعنی وہ بائنڈنگ ہونا وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ سربراہ حکومت تھے، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ ایک مذہبی پیشوا تھے، اور مذہبی پیشوا کے شاید ان کے یہاں وہ بائنڈنگ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اگر فرض کیجیے یہ صورتحال پیدا ہو اور ریاست کی طرف سے کوئی جاری ہو تو وہ سب لوگوں پر بائنڈنگ ہو، بشرطے کہ وہ شرط ظاہر ہے یعنی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اتحاد کی جو شرائط ہے اس کے جو اوصاف ہے ان لوگوں نے اتحادی وہ بات پیش کی ہو، نس کے خلاف نہ ہو۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت وضاحت سے بڑی اچھی طرح کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ وہی جو آپ نے فرمایا کہ غلط فہمی، اس غلط فہمی کو ختم کرنا، اس کو دور کرنا میرے خیال سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ضروری اس لیے اچھا اور کیوں ہے غلط وہ ہے میری ناقص رائے میں اس میں کچھ حد تک ہمارے اس کا واقعہ کا بھی وہ ہے کہ وہ عام طور سے اس بات کو بہت زور دے کے کہتے ہیں کہ جہاں فقہ جعفریہ نے تو اتحاد کو کھلا رکھا ہے، یہ باقی جو نہیں ہے تو بہت ویسے بھی ہماری انگریزی پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ تو 50 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اشتہاد کا دروازہ بند کر دیا علماء نے، لیکن اس کو ختم کرنا بھی اب ضروری، جیسے آپ نے آپ کے ارشادات کے مطابق کیونکہ ایسا نہیں ہے اس چیز کی وضاحت کرنا میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے، اور میں یہ بات کی تکلیف ہے یعنی اس سلسلے میں کسی صاحب کو کوئی شک اگر کوئی ہے کہ اگر کوئی شک ہے تو چائے کے ساتھ وہاں اس طرح ہوتا ہے کہ جو قریب ترین جہاں پر مقدم دن ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ تو دنیا کے ہر عمر میں میڈیکل سائنس میں کون چلتے ہیں جس کی بات وزنی ہو سکتی ہے، جس نے میڈیکل سائنس پڑھی ہو، جس نے میڈیکل سائنس کے اوپر کام کیا ہو یا اس کے تجربہ اٹھایا ہو،
میں نے نہیں پڑھی، میں اگر کوئی بات کرے کر دوں گا تو اسی کو اس کا بدل نہیں ہوگا، کہہ دیا میں نے، لیکن اس کا کوئی بدل نہیں سمجھا جائے گا. اسی طرح ہمیں جو پتہ ہوتا ہے اس لیے کوالیفیکیشن لے ڈاؤن کرنا یہ حالات نہیں ہوگی. بات کتاب ہے کیا، یا یہ کہ یہ ڈاکٹر ہے کیا، انجینئر ہے کیا، یا یہ کہ یہ ڈاکٹر ہے کیا، انجینئر ہے کہ یہ کویت تو نہیں ہے. یہ بنیاد پر ڈسائڈ کیا مضبوط قسم کے امتحانات اور قواعد کے اوپر چلتے ہیں. پھر انہوں نے جس کو ڈسائڈ کیا کہ یہ مجتہد ہے تو وہ مجتہد 2-3 سے زیادہ ہوتے ہی نہیں، تو پھر وہاں سے چلتا نام. اور یہاں ہمارے پاس کیا سلسلہ؟ ہمارے پاس بھی یہی سلسلہ ہے، 10 و تدریس کا سلسلہ ہے. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو قرآن کو طرح نہیں بھیجا کبھی، کسی کتاب آسمانی کتاب کو طرح نہیں بھیجی، ساتھ میں رسول ضرور بھیجے. یہ اور بتا دیا کہ رسول اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ اس کی تعلیم دے. تعلیم کس کو دے؟ ان صحابہ کرام کو جو عربی کے ماہر ہیں، عربی میں شعر کہتے ہیں، عربی ادب ان کو جو بنیاد پر ڈیولپ کر رہا ہے. وہ ترجمہ سمجھنے کے تو محتاج نہیں تھے قرآن کی، لیکن رسول اس لیے بھیج رہا ہے تاکہ اس کی وہ تعلیم انٹرپریٹیشن کرے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے رسول کی تعلیمات کی ضرورت ہے. اور پھر رسول نے وہ تعلیمات صحابہ کرام کو منتقل کی، صحابہ کرام نے دوسرے لوگوں کو منتقل کی. تو اس لیے اس کو کی صحیح فہم جو ہے وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا اور پڑھایا. وہ اب آج فرض کیجیے ایک شخص سے میں کہتا ہوں کہ ایک شخص وہ سوچتا ہے کہ میں تو قرآن میں نے باقاعدہ بھی پڑھا ہے لیکن میں قرآن کو ڈکشنری کی مدد سے سمجھنا چاہتا ہوں. تو اس نے سلاد کا لفظ نکالا، سمجھا؟ عربی زبان میں ڈکشنری کے اندر سلاد کے 52 معنی، سمجھا؟ 52 معنی. اس میں سے ایک معنی اس کو نظر آ جائے، میں صحیح بات کر رہا ہوں، یہ واقعہ ہے. 52 معنی میں سے اس کو نظر آ جائے کہ ایک جگہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھولوں کا حرکت دینا. اس نے اپنی مجھ سلام کا ترجمہ یہ کیا کہ ڈانس کا حرکت آئے، اس لیے کہ سلام ایک معنی یہ کی. تو اب یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی کو جو قرآن اقبال نے کہا نا کہ قرآن کو بڑھا کر مگر اپنے مبصر تعویذ سے اس کو بھی بنا دیتے ہیں پاگل، تو وہ آپ جو چاہیں نکال لیں اس ڈکشنری کی مدد سے، جو چاہیں آپ تعویذ. تو اسی لیے اس کو بھیجا جاتا ہے کہ بھائی وہ جو ڈکشنری کا معنی ہے اس کی ضرورت ہے. اب میں جو بتا رہا ہوں اس کا معنی وہ معتبر ہے. تو جب وہ آدمی جب تک وہ نہ جانتا ہو کہ رسول نے کیا اس کی انٹرپریشن دی ہے اور اس کو کس طرح صحابہ کرام کو سمجھایا تعلیم ہوئی ہے، ایک آدمی جو چاہے ہونا بہت ضروری ہے. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے ہدایت جو متقی ہے. یہ اثر جو ہے 1000 کا آنسر جیسے قرآن کا 100 آنسر محبت علماء جمع ہے اللہ مطلب وہاں پر سارے بچہ بچی رہی ہیں تو Today's 21st century, we are about to enter communication highway. Why can't Islamic get together and make their communication of such matter instantaneous by coming onto the internet? اگلی میٹنگ انشاءاللہ قرآن پر ہوگی. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما
ما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।